السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. معزز سامعین و سامعات، میرے تقریر کا عنوان ہے بھلائی کر بھلا ہوگا. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو انسان تو کیا حیوان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھلائی ضائع نہیں جائے گی بلکہ اس پر اجر عظیم کا وعدہ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کے بدلے احسان کے سوا اور کیا ہے؟ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک دوسرے کے لیے دوست، ہمدرد، مددگار قرار دیا ہے. اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کے مدد کرنے اور نیکی کی تلقین کر کے برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، اور مالدار لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرے جس سے ان کی غریبی دور ہو جائے. جیسا کہ اسی بھلائی پر ابھارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا، اور اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے کام میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام میں رہے گا، اور اگر کوئی اپنے بھائی پر سے کسی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر سے قیامت کی مصیبت کو دور کرے گا، اور اگر کوئی اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اگر کوئی اپنے بھائی کے کام میں رہے گا تو اس کے 3 فوائد ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا تو وہ رضا الہی کو پالے گا، اور اگر وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہے گا، اور اگر وہ اپنے بھائی کے کام میں رہے گا تو وہ صلہ رحمی کو پالے گا. معزز سامعین و سامعات، زندگی میں کسی کے بااخلاق ہونے کی اس سے بہتر کسوٹی شاید کہ دوسری نہ ہوگی کہ آدمی خود دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح کہ وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے، اور وہ دوسرے لوگوں کی عزت و آبرو اور بھلائی برائی کو بھی وہ عزیز نہ رکھے بلکہ بھلائی کو عزیز رکھے. ایک مرتبہ اسی طرح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اور اس کو راستے میں پیاس لگی، اور جب اس کو کنواں مل گیا تو کنویں میں اتر کر سیراب ہو گیا، اور جب وہ باہر نکل کر دیکھا تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو کھا رہا ہے، اور پھر اس نے کہا یقیناً اس کی بھی حالت ویسی ہی ہوگی جیسا کہ میری حالت تھی. اور پھر وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی لے کر اس کو سیراب کرایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رضا کو پسند کر لیا اور اس کو بخش دیا. صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ایک جانور میں بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس کچے کلیجے میں بھی نیکی ہے. اسی طرح ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک مانگنے والا آیا، اور اس مانگنے والے کو دینے کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور پھر اپنے بیٹے حسین سے کہا، اے بیٹے، تم جاؤ اپنے ماں فاطمہ کے پاس اور کہو 1 درہم، ان کے پاس سے 1 درہم لائے. اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا، میرے پاس 6 درہم ہے جس سے راشن اور غلہ خریدنا ہے، اور اگر ان میں سے 1 درہم بھی کم ہو جائے تو راشن غلہ نہیں ملے گا. اور پھر حضرت علی نے فرمایا، کیا وہ ایک تھیلی پر بھروسہ کرتی ہے، اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ پھر ان کے پاس سے 6 درہم لے کر مانگنے والے کو دے دیا. اور حضرت علی کا گھر ایک عام سڑک پر تھا جس کی وجہ سے آنے جانے والے ان کو نظر آتے تھے. ایک شخص ایک اونٹ لے کر جا رہا تھا. حضرت علی نے اس کو 140 درہم میں قرض میں خرید لیا، اور پھر کہا، جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں اس کو واپس کر دوں گا.
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور ان کے پاس سے وہ اونٹ کو 200 میں خرید لیا اور حضرت علی نے 140 درہم اس کو بھیج دیا اور پھر 60 درہم حضرت عائشہ کو دے دیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تم کو یہ درہم کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فہو عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو اس کے دگنا میں 10 گنا دوں گا. اسی طرح اس کے بعد حضرت علی نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری رضا کو قبول کر لیا اور ہمیں 10 دگنا دے دیا. اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جیسا کہ کسی شعر کا قول ہے کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر.